یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج ایودھیا کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے ایودھیا کے شری رام انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس مہینے میں ایئرپورٹ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے رام مندر میں درشن اور پوجن بھی کیے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا اور یونین منسٹر جنرل وی کے سنگھ بھی موجود تھے۔ اسمبلی کے سرمائی اجلاس 2023-24 کے ضمنی بجٹ پر کل تفصیلی بحث ہوئی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ سب سے بڑے ضمنی بجٹ کے ساتھ ہم سبھی ریاست کی ہمہ جہت ترقی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سال 2017 سے قبل اتر پردیش میں غنڈہ گردی، بدعنوانی، بے نظمی اور نوجوانوں کے لیے شناخت کے بحران سے بھرا اتر پردیش تھا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آج ہم $1 ٹریلین کی اکانومی بنانے کی سمت میں پورے عزم کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت زیرو ٹالرنس کی حکومت ہے، جو ہر حال میں قانون کا راج قائم کر کے ہر شخص کو تحفظ کی گارنٹی دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل اسمبلی کے سرمائی اجلاس میں پیش ضمنی بجٹ میں ریاست کے عوام کے لیے سوغاتوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ضلع ہیڈ آفس کے بعد اب 57 اضلاع میں اٹل ہاسٹل اسکول کی طرز پر اسکول کھلیں گے۔ ہر ترقیاتی بلاک میں پی ایم شری اسکول بنے گا۔ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ نے عالمی وبا کورونا اور صدیوں سے پوروانچل میں بچوں کے لیے مہلک ثابت ہوتی آئی انسیفلائٹس کے اتر پردیش میں خاتمے کا اعلان کیا۔ قانون ساز کونسل کے دونوں ایوانوں میں کل مالی سال 2023-24 کے لیے 28,760 کروڑ روپے کا ضمنی بجٹ پاس کر دیا گیا۔ بجٹ منظور ہونے کے ساتھ ہی دونوں ایوانوں کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایگزامینیشن CBSE 10ویں اور 12ویں درجے کے امتحانات میں کسی طرح کے ڈویژن یا ڈسٹنکشن نہیں دے گا۔ بورڈ نے اپنی نوٹیفیکیشن میں کہا کہ وہ نہ تو اس کے لیے نمبر شمار کرے گی اور نہ ہی طلباء کے نمبرات کی فیصد کا شمار بتائے گی۔ نیا نوٹیفیکیشن اس وقت جاری کیا گیا جب بہت سے لوگوں کی جانب سے بورڈ امتحانات میں طلباء کی فیصد کے شمار کے معیار سے آگاہ کرنے کی درخواست کی گئی۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ملک گیر ڈیجیٹل برتھ سرٹیفکیٹ مہم کے دوسرے مرحلے کے دوران 1,15,00,000 سے زائد ڈیجیٹل برتھ سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے۔ یہ مہم 1 نومبر سے 30 نومبر کے درمیان 100 شہروں کے 597 مقامات پر منعقد کی گئی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج 4100 الیکٹرک بسوں کے مالکان کو گرانٹ کی رقم ٹرانسفر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پروگرام میں محکمہ ٹرانسپورٹ کی 50 بسوں، انٹرسیپٹر گاڑیوں اور 12 پبلسٹی وین کی بھی ہری جھنڈی دکھائیں گے۔ اس موقع پر محکمہ ٹرانسپورٹ کے وزیر مملکت آزاد چارج دیا شنکر سنگھ بھی موجود رہیں گے۔ پروگرام کا انعقاد لکھنؤ واقع وزیر اعلیٰ کی سرکاری رہائش پر کیا جائے گا۔ لکھنؤ ترقیاتی اتھارٹی LDA کے مختلف رہائشی اور کاروباری املاک کی رجسٹری کے لیے اتھارٹی کے دفتر میں 5 دسمبر سے 20 دسمبر 2023 تک خصوصی رجسٹری کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ کیمپ کے شروعاتی 10 دنوں میں LDA کے متعلقہ افسران و ملازمین بارادری لان میں رجسٹری کے دستاویز تیار کرائیں گے اور کیمپ کے آخری 5 دن محکمہ رجسٹری کے افسران کیمپ میں رجسٹری کرائیں گے۔ اتھارٹی کے چیئرمین اور ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر روشن جیکب نے اتھارٹی کی میٹنگ کے دوران اس سے متعلق احکام جاری کیے۔ وزیر اعظم کے پارلیمانی علاقے وارانسی میں آئندہ 12 دسمبر کو کاشی MP روزگار میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ محکمہ روزگار کی جانب سے اس میلے میں وارانسی ضلع کے زیادہ سے زیادہ بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کی اسکیم ہے۔ آج وارانسی کے ضلع رائفل کلب میں روزگار میلے کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے وارانسی کے ضلع مجسٹریٹ S راجلنگم نے بتایا کہ جس طرح سے کاشی میں کاشی مہوتسو کاشی کھیل کا انعقاد کیا گیا، اسی طرح MP روزگار میلے کا انعقاد کیا جائے گا۔ میلے میں روزگار حاصل کر چکے نوجوانوں کو تقرری نامے بھی دیے جائیں گے۔ عوام میں سرکاری اسکیموں کے لیے بیداری کے مقصد سے 15 نومبر سے 26 جنوری 2024 تک چلنے والی وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت جمعے کے روز لکھیم پور کھیری کے بلاک باقی گنج کے گرام پنچایت بگھوڑا اور شیو پور سٹارہ بلاک پسگواں سمیت تقریباً 31 بلاکوں میں کیمپ کا انعقاد کر بڑی تعداد میں دیہی افراد کو اسکیموں کا فائدہ دیا گیا۔ بعد میں موجود لوگوں کو بھارت سنکلپ کا ہدف بھی دلایا گیا۔ بھدوئی میں رکن پارلیمنٹ رمیش بند کی صدارت میں اورائی کے گرام پنچایت پورے رجئی میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں حکومت کی اسکیموں کا فائدہ لوگوں کو دیا گیا۔ مہم کے 10ویں اور 12ویں دن خصوصی وین کے ذریعے 8 گرام پنچایتوں میں مکالمہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اورائی کے تحت گرام پنچایت پورے رجئی میں وکست بھارت یاترا کے تحت ایک وسیع پروگرام کا بھی انعقاد کیا گیا۔
گوتم بدھ نگر ضلع میں تالابوں کے تزئین کاری اور آرائش کا کام تیزی سے چل رہا ہے. گریٹر نوئیڈا اتھارٹی تکنیک کا استعمال کر ان تالابوں کے پانی کو صاف کرنے کی کوشش میں لگ گیا. گریٹر نوئیڈا اتھارٹی کے سی او نے بتایا کہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر 5 تالابوں کی نشاندہی کر کام شروع کرنے کے احکام دیے گئے. تالابوں کے چاروں طرف شجرکاری بھی کی جائے گی. اس کام میں گریٹر نوئیڈا کے ماحولیات کے ماہرین کی بھی مدد لی جائے گی. تکنیک سے خراب بیکٹیریا کو ختم کر آکسیجن میں اضافہ بھی کیا جائے گا. اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں.